اب رب تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، رب تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ دنیا میں آ کر جو انہوں نے تبلیغ کی وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی۔ انہوں نے اس چیز کو اپنا پیشہ نہیں بنایا، انہوں نے تبلیغ کے ذریعے سے دنیاوی مال حاصل نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے کھیتی باڑی کی، زمین پر آ کر کھیتی باڑی کے ذریعے سے اپنا گزر بسر کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے کپڑا بنایا اور خود کپڑا بنانے کا آپ کام کرتے تھے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انبیاء نے ایجاد کی۔ رب تعالیٰ نے جہاں آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو ہر چیز کا علم آپ کو دے کر اس رب نے بھیجا تھا۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام آپ پہلے وہ شخص ہیں جو لکڑی کا کام کرتے اور لکڑی سے چیزیں بناتے۔ اسی طرح دیگر انبیاء اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ وقت کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ نے آپ کو زبور بھی عطا فرمائی، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، خزانے ہاتھوں میں ہیں، اتنی سلطنت زیر تسلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ زرہ بنا کر، تلواریں بنا کر ان کو فروخت کرتے اور اپنا گزر بسر کرتے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ وہم و گمان نہ آئے کہ اس نے دین کو کھانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ جو ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، یہ جو ہمیں تبلیغ کرتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے میں رب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں، تو میرا یہ عمل کہ میں اگر ان سے دنیا کا طلبگار ہو جاؤں گا تو یہ کہیں گے یہ تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے لگے ہوئے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، ہر ایک کوئی نہ کوئی کام کاج ضرور کرتے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا اللہ کے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور میں بھی مکے میں چند قیرات پر یعنی مزدوری پر لوگوں کی بکریاں میں بھی چراتا رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے انبیاء ان کو محنت میں کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہ ہوتی، اور دین فقط اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، جو رب تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا، جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا اور جس مقصد کے لیے ان کو چنا، اسی لیے تو اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے، 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اور خود کیا کام کرتے؟ لکڑی کا کام کرتے اور ساتھ میں تبلیغ بھی کرتے، اور ان کو یہ کہتے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں جو تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں میں اس پر کوئی بھی تم سے اجرت نہیں مانگتا، 950 سال ہو گئے میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اگر میں نے کوئی کمائی کرنی ہوتی اور کسی کمائی کے مقصد سے تو آج تک 950 سال میں تمہیں کیوں تبلیغ کرتا رہتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جتنے بھی انبیاء آئے قرآن مجید میں ان کا ایک ہی جملہ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہر ایک نے یہی بات کہی کہ ہم اللہ رب العزت سے اجر مانگتے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں اجر دینا ہے، لیکن ہم تم سے کوئی بھی اجر نہیں تسلیم کرتے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، اور یہ بھی حضور کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو قیامت تک کے لیے خاتم النبیین بنایا ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، چونکہ آپ کی تعلیمات مکمل، آپ نے ہمیں جو نظام دیا وہ بھی مکمل، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے دور میں نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، لیکن دین میں ہر مسئلے کا حل پہلے سے موجود ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، آپ روزے کی حالت میں انجیکشن کا سوال کرتے ہیں اور دیگر خون دینا، اب یہ چیزیں اس دور میں تو نہیں تھیں، لیکن آج کے دور میں پیدا ہونے والی چیزوں کا بھی بیان شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ فقہائے کرام نے
قرآن و سنت سے ان کو اخذ کیا ہے، حتیٰ کہ ہر چیز کا بیان، ہماری صفائی ستھرائی کا بیان، ہر چیز کا بیان اللہ کے محبوب نے فرما دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تبلیغ کی، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، میں جو تمہارے سامنے قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، تو میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت اور ہدایت بن کر آیا ہے۔ تو ہدایت کی بات پہنچانا، کسی کو پتے کی بات دینا، اس کی اجرت تو نہیں ہوتی، یہ تو ایک نیکی ہوتی ہے، یہ ایک صدقہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو دین کی طرف بلائے یا کوئی اچھی بات اس کو کہہ دے۔ اسی طرح دوسری جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر، اس واعظ و نصیحت پر تم سے کچھ بھی سوال نہیں کرتا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اور میں باتیں بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی جس طرح کے عرب کے شعراء، شاعر جو تھے وہ اعلیٰ کلام لکھتے، لوگ ہمارے کلام کی داد دیں گے ہمیں، اور کسی وقت کے حکمران یا وقت کا جو سردار ہوتا، اپنے علاقے کے سردار، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے، ان کی تعریفیں کرتے، اور بادشاہوں کے سامنے ان کی تعریف میں کلام لکھ کر جاتے۔ بادشاہ جب اپنی تعریف دیکھتے اور خوش ہوتے تو ان کو انعام دیتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، نہ میں اس پر کوئی اجرت مانگتا ہوں، نہ ہی میں کلام بنانے والوں میں سے ہوں، باتیں بنانے والوں میں سے ہوں۔ اب یہ دو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی، اور تیسری آیت جو سورہ شورى کی آیت ہے، 25واں پارہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ارشاد آپ نے خود نہیں فرمایا، رب تعالیٰ نے آپ کو یہ کہنے کا حکم ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب آپ ان سے یہ کہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے، آپ ان سے کہیں لا أسألكم علیہ اجرا، میں جو تبلیغ کر رہا ہوں تمہیں میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تمہارے سامنے رب کی معرفت رکھی ہے، تمہیں اللہ کے قریب کیا ہے، تمہیں صفائی ستھرائی کا سلیقہ سکھایا ہے، تمہیں بڑے چھوٹے کا ادب دیا ہے، تمہیں والدین کا، بہن بھائی کا محبت اور ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ایک اچھا معاشرہ جو تمہارے سامنے میں نے بنا کر تمہیں دیا ہے، اور پھر 100 سال سے جو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے تمہارے درمیان میں نے صلح کروائی ہے، اب تم بھائی بھائی آپس میں بن گئے ہو۔ یہ جو بھی میں نے اچھے عمل کیے ہیں اور جو بھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا ہے، میں اس پر تم سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو، اگر تم مجھے اس کا صلہ اپنی طرف سے کوئی دینا چاہتے ہو۔ حالانکہ ساری زندگی امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اگر بندہ مومن ساری اپنی زندگی ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا نہیں کر سکتا، ہر سانس میں اس ذات پر درود و سلام پڑھنے سے بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، میں نہیں تم سے طلب کرتا اور اس کا صلہ نہیں مانگتا۔ اب حضور نے صلہ کیوں مانگنا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، سارے خزانے مجھے رب نے عطا فرمائے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ہی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، رب تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، میں مخلوق میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب وہ ذات دینے والی، دوسری ذات تقسیم کرنے والی، جس کے ہاتھ میں رب کے خزانوں کی چابیاں ہو، جس کو رب تعالیٰ نے زمین کے خزانے دیے ہوں، اور مسند احمد کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں اوتیت مفاتیح کل شیء، اللہ نے مجھے ہر شے کی کنجی عطا کی۔ اب جس کو رب تعالیٰ نے ہر شے سے نوازا ہو، جس کو خود رب نے کہا ہو انا اعطیناک الکوثر، محبوب ساری
کائنات کی کثرتیں اور برکتیں ہم نے آپ کو دے دی۔ اب بتائیں اس بندے کو کسی سے کچھ مانگنے کی حاجت ہے؟ وہ اللہ کے محبوب اب خلیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبرائیل سے بھی کچھ عرض نہیں کرتے، جبرائیل سے بھی کچھ نہیں مانگتے کہ میں فقط اپنے رب سے مانگتا ہوں، تو جو اللہ کا حبیب ہے وہ کس طرح کسی سے کچھ مانگ سکتا ہے؟ تو آپ نے اللہ کے حکم سے یہ کلمات ارشاد فرمائے، الا المودۃ فی القربا، ہاں تمہارے اگر اندر یہ شوق ہے، تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر اللہ کے محبوب نے ہمیں اتنا نوازا ہے، حضور کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی اعلیٰ شریعت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں جینے کا ایک سلیقہ بتایا ہے، جس ہستی کے صدقے رب تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کے لیے کچھ کریں؟ اگر تم خود کچھ کرنا چاہتے ہی ہو مودۃ فی القربا، تو ٹھیک ہے، جو میرے قریبی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ مودت کرو۔ قرآن مجید میں محبت کے لیے دو لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے ہیں۔ ایک لفظ ہے محبت، اگرچہ ہم اردو میں اس کو محبت کہتے ہیں، میم پر پیش پڑھتے ہیں، لیکن عربی کے اندر میم کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں یہ لفظ آتا ہے، محبت میم پر زبر ہوتی ہے عربی کے اندر۔ عام روٹین میں ہم اپنی اردو زبان میں اس کو محبت بولتے ہیں، محبت۔ اب جس کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کے ہوتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس سے دوری ہو جائے غمگین تو ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی جی لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو اپنے والدین سے محبت ہے، لیکن ماں باپ کے جانے سے سب ساتھ ہی تو نہیں چلے جاتے۔ 2-4 دن گزرتے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے، 10 دن گزرتے ہیں، جو دن گزرتے ہیں ویسے ہی بندے کا جو صبر ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کو صبر آ ہی جاتا ہے، اور پھر چند دن کے بعد وہ اسی طرح اپنی پہلی مصروفیت میں مشغول ہو جاتا ہے، اسی طرح ہنستا ہے، اسی طرح مذاق کرتا ہے، اور جب کبھی اس کو کبھی یاد آئے تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اور یہ بھی ہر بندے کا اپنا اپنا ایک نصیب ہوتا ہے کہ جتنا گھر کا ماحول اچھا ہوگا، جتنی والدین سے محبت ہوگی، ہر بندے کا ایک اپنا اس کا محبت کا لیول ہوتا ہے۔ تو محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے، اب ماں باپ بھی ایسے موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی اولادیں دنیا سے چلی گئی، لیکن وہ موجود ہیں۔ محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے، بندہ اس کے ساتھ خوش تو رہتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد غمگین تو ہو کر وہ گزارا کر لیتا ہے، لیکن اس کا پھر بھی بچت ہو جاتی ہے، زندہ رہ جاتا ہے۔ لیکن جو مودت ہوتی ہے وہ اس قدر کسی شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر وہ جس کے ساتھ مودت کر رہا ہے اگر وہ نہ رہے تو وہ بندہ بھی نہ رہے۔ مچھلی ہے، پانی میں رہتی ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ بڑی مودت ہے۔ آپ اگر مچھلی کو اس پانی سے نکال لیں گے تو بتائیں وہ بچ جائے گی؟ وہ نہیں بچے گی۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قریبیوں کے ساتھ یہ حکم ارشاد فرمایا کہ الا المودۃ فی القربا، کہ اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے محبوب کے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ تم محبت کرو اور ان کے ساتھ تم مودت کرو۔